میں جوانوں سے مخاطب ہوں۔ انسان اپنی نگاہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ حق الناس ہے، یہ آنکھ نعمت ہے پروردگار کی، اس نعمت کا شکریہ کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچانا ہے اس آنکھ کو۔ تو یہ آنکھ گناہ سے بچی ہوئی ہے؟ نہیں ہے۔ تو متواتر جوان مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، مولانا کیا کریں؟ اپنی سوچوں کو پاک کریں، بس سوچوں کو پاک کریں۔ وہ سوچوں کو پاک کیسے کریں؟ وہ سوچیں کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ سوچ ذہن کے اندر فیومز ہیں، مطلب کچھ اٹھ رہا ہے، وہ سوچ اٹھتی ہے، ایک تصویر بناتی ہے، ایک تخیلات میں آتی ہے، انسان کو باڈی کو حرکت دیتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ یہ جو 5 انسان کے حواس خمسہ ہیں، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ سارے ٹنل ہیں اس سوچ کو خوراک دینے کے لیے۔ اب میں کیا کر رہا ہوں پورا دن، وہی سوچیں آئیں گی۔ مولانا نماز میں اللہ اکبر کیا، سارے خیالات دنیا کے آ گئے۔ کیسے آ گئے؟ کیسے روکوں؟ نماز میں نہیں رکیں گے خیالات، یہ نماز کے علاوہ اپنے خیالات کو روکیں گے تو نماز خود بخود صحیح ہو جائے گی، خود صحیح ہو جائے گی۔ خود علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر غلط خیالات آ رہے ہوں تو صلوات پڑھ کر ان کے منہ پر تھپڑ مارو۔ بس میں خلاصہ سا اور آپ سے التماس سے دعا، اس گھر کے اندر جو کچھ عناصر ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ یہ گھر میں ذکر ہوتا ہے قرآن کی آیتوں سے، اس گھر میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے۔ خوب ہم بھی اپنے گھروں میں ان چیزوں کو رائج کریں اور گھروں کے اندر عبادت پہ خوش ہوں، عبادت پہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، نماز اول وقت قائم کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہو، بچوں کو نہ ظاہر کرنے دیں، بچوں معصوم ہیں، ان کی تربیت میں غلط چیزوں کو مت انسرٹ کریں۔ دیکھیں بچے کیا دیکھتے ہیں، ٹی وی میں کیا دیکھتے ہیں، کارٹون، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیا پڑھ رہا، یہ پروڈکٹ ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر آج صحیح کام کیا تو کل یہ امام زمانہ کے کام آئے گا، ورنہ یہ امام زمانہ کے کام نہیں آئے گا۔ یہ تو پھر بس یہی ہے، گیم کھیلتا رہے گا بیٹا، اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ خوب گھروں کے اندر عبادت پہلا عنصر ہے۔ کیسی عبادت ہے کہ خود پروردگار ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے کہ ملائکہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری بارگاہ میں عبادت کر رہی ہے۔ کیسی عبادت ہے، اللہ اکبر۔ یہ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے امام کی اطاعت شروع کر دیں، بس۔ وہ کیسے کریں؟ فارمولا، ایک چیز زندگی میں ایسی شروع کریں جو آپ سمجھتے ہو کہ امام کو اچھی لگتی ہے یا لگے گی، اس کو شروع کر دیں۔ ایک چیز یہ ہو کیوں نہ کوئی، اور ایک گناہ، ایک غلطی، ایک کوتاہی جو مجھ سے ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ مولا آپ کی خاطر چھوڑ رہا ہوں، اب آپ ہی بچائیے گا۔ کریں تو صحیح، معاملہ تو کریں، طے کریں۔ یہی تو حضرت عباس نے سکھایا ہے کہ دیکھو اپنے وقت کی امام کی اطاعت کر دو، کائنات کا نظام تمہاری خدمت میں آ جائے گا۔ حضرات محترم، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے۔ دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں، یا سریع الرضا، اے وہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ہم انسان کتنے اپنے رب کی صفات سے دور ہیں۔ ہم اگر کسی بات پہ ناراض ہو جائیں تو کئی دنوں تک ناراض رہتے ہیں، جبکہ ہماری ناراضگی ہوتی بھی کس وجہ سے؟ ماں باپ ناراض ہو گئے، بچے نے کہنا نہیں مانا،
بچہ ناراض ہو گیا، ماں باپ نے خواہش پوری نہیں کی، میاں بیوی آپس میں ناراض. وہ ہماری ناراضگیاں چھوٹی موٹی ہیں تھوڑے دنوں کی، جبکہ ہم اس کی بارگاہ میں کتنی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں، کتنے گناہ، اس کے باوجود بھی یا سری اور رضا، جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. یہاں بچہ بنایا جا رہا ہے، ماں باپ نہیں مان رہے، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی. اس سے بڑی غلطیاں روز کرتے ہیں، روز کر، وہ پھر بھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا. ایک دن آپ غلطی کریں ایسی جو آپ کے کام کو، آپ کے باس کو، آپ کی کمپنی کو نقصان دے. دوسرے دن کمپنی آپ کو آفس نہیں گھسنے دے گی، مگر یہاں وہ ہر 5 وقت میں حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح. یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نہیں آنا، تم نے پچھلی نماز نہیں پڑھی، تم نے چوری کی، تم نے گناہ کیا، نہیں. حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نیکی کی طرف. سب کو دعوت، ہر روز 5 وقت دعوت. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی کون سا گیم کھیل رہے ہیں. ایک ہمارے دوست میں گیا ایک ملک میں، انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا تھوڑے دنوں بعد مجھ سے کریڈٹ کارڈ کا نمبر مانگ رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا وہ گیم میں چیزیں خریدنی ہے. کہا بیٹا گیم تو فری ہے، آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا؟ کہ نہیں گیم فری ہے، اس کے بعد آگے اب کچھ بھی کرنا ہے تو پیسے دینے پڑ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھوں کہ یہ گیم ہے کیا، تو دیکھا وہ گیم مار دھاڑ ہے، مارنا، کلنگ، ٹھیک ہے. اب وہ ذہن کی تربیت کر رہے ہیں، ذہن کو صفاق بنا رہے ہیں. اچھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے لڑکی کا انتخاب کیا ہوا ہے، یعنی جو اندر وہ ہمزاد ہے. کیونکہ دیکھیں جو گیم ہوتا ہے اس میں آپ خود اندر ہیں نا، جب آپ زیادہ کھیلتے ہیں تو آپ کی زندگی وہی، یعنی ورچوئل لائف ول بیکم ریئل لائف، بیسیکلی وہ ہو جاتی. تو کہا اس نے لڑکی کا انتخاب کیا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا تم لڑکے کا انتخاب کرو، تم لڑکے ہو. کہا نہیں، اس میں بہت پاور ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں. دیکھا آپ نے ہاؤ دے آر چینجنگ جینڈر. لیکن کیونکہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، یا آپ کو کچھ عرصے کے بعد سمجھ میں آئے گی. دشمن 50-100 سال کی پلاننگ سے چل رہا ہے، ہم سے 5 دن کی پلاننگ نہیں ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد امام زمانہ کی اولاد ہو، امام زمانہ کا سپاہی، عزیزان محترم، ہمیں چند چیزوں کی طرف، فیو فیکٹرز ویری امپورٹنٹ. ریلیجیس فیکٹر تربیت میں بہت امپورٹنٹ ہے، دین ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ بچہ یا بچی دیندار ہے تو یہ اپنی تنہائی میں، اپنے خلوت میں خدا کا خوف رکھے گا. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ ایک بچے کو خدا اس کے وجود میں پینیٹریٹ کر دیں، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی مقام میں ہوگا، وہ خدا کے آگے حاضر رہے گا. دین بہت ضروری ہے. دوسری، اس کو اخلاق سکھائیں. اخلاق کی ٹیچنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اخلاق کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اخلاق اس لیے ہے کہ آپ ایک ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں مسلم بھی ہے، نان مسلم بھی ہے، کرسچن بھی ہے، ہندو بھی ہے، دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں. جب آپ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے تو یہاں آپ کو آپ کا اخلاق جو ہے وہ کامیاب کرے گا. ایک شخص فرانس میں پڑھنے گیا، وہاں پڑھتا تھا تو اس نے کتا پالا اپنے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے. تو وہ یہ صبح پڑھنے چلا جاتا تھا، رات کو واپس آتا تھا، کتا اس کے ساتھ اندر آ جاتا تھا. کہتا ہے ایک دن میں واپس آ رہا تھا، شدید سردی تھی، تو میں نے اپنے چہرے کو شال سے لپیٹا ہوا، اپنے آپ کو بالکل کور کیا ہوا. تو جب میں گھر کے پاس پہنچا تو میرا کتا مجھے پہچانا نہیں، تو اس نے میرے اوپر حملہ کیا. حملہ کرنے سے کیا ہوا کہ میری شال، میرا جو تھا وہ ہٹ گیا. تو جب اس نے دیکھا کہ میں ہوں، میری آواز سنی تو ایک دم رک گیا. اب میں نے جب اندر جانے لگا تو میں نے کہا اندر آؤ، تو وہ اندر نہیں آیا. تو میں سمجھ گیا کہ کتا شرمندہ ہے اپنے عمل سے. کہتا ہے صبح جب میں باہر نکلا تو سردی کی شدت سے کتا مر چکا تھا.
کتے نے حیا کی اپنے مالک کے اوپر حملہ کرنے کے بعد۔ عزیزان محترم، ہم خدا کے کتنے فرمانوں کو پیچھے گزارتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کتنا ہمیں کہتا ہے کہ یہ مت کرو، ہم وہ کیے چلے جاتے ہیں۔ کتنی حیا اور وفا ہے ہمارے اندر۔ آج ہم غازی عباس کے لیے وفا کا درس لے رہے ہیں۔ وفا، میں کتنی وفا کر رہا ہوں، میں کتنی اپنی ان آنکھوں سے وفا کرتا ہوں کہ پروردگار تو نے نعمت دی ہے، ان کو کفران نعمت نہ کروں۔ کتنی وفا ہے میری آنکھوں سے، کتنی وفا ہے میری سوچوں سے، کتنی وفا ہے کہ میں خدا کو سجدے کر رہا ہوں پھر جا کر کسی اور سے دل لگا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت عباس نے وفا پر کمال اور اوج دکھایا اور جتنا کچھ کر سکتے تھے کیا، مگر اپنے امام کی اطاعت کی۔ عزیزان محترم، عباس وہ واحد شخص ہے کہ جو پانی تک پہنچا کربلا میں، پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ فارسی کا شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کف میں جب پانی کو اپنے قریب کیا تو عکس میں 6 ماہ کا بچہ نظر آیا۔ عباس نے پانی کو پانی پہ مار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب میرا مولا پیاسا ہے میں پانی نہیں پی سکتا۔ یہ وفا ہے۔ ہمارے لیے مجلس میں جملہ سن کے چلے جاتے ہیں، ہمیں زندگی میں کبھی وفا کر کر دیکھیں۔ وفا کرے انسان، کبھی کسی کے ساتھ وفا کرے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں تو کم از کم اپنے ساتھ تو وفا کرے انسان۔ اپنی طرف دیکھے، اپنی نگاہوں کی طرف دیکھے، اپنے وجود کی طرف دیکھے۔ دے کر بھی امتحان لیتا ہے اور چھین کر بھی امتحان لیتا ہے۔ اس کا قانون یہی ہے۔ اور کوئی یہ تصور کرے کہ میری زندگی بہت اچھی ہو جائے، مولانا صاحب زندگی میں کچھ ایسا وظیفہ دے دیں کہ سب اچھا ہو جائے، سب زبردست، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، تو وہ ایسی پھر دنیا تھوڑی ہے، وہ پھر تو وہ جنت ہے۔ پھر تو یہ جو مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو، بیماری نہ ہو، غم نہ ہو، تو وہ تو جنت ہے، دنیا تھوڑی ہے۔ دنیا کی خاصیت یعنی دنیا کی ذات میں مصیبت ہے، امتحان ہے۔ نبیوں کو خدا نے امتحان میں ڈالا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ بیٹی 9 سال میں واجب ہو جاتی ہے، پردہ واجب ہے اس کے اوپر 9 سال میں۔ ہمارے یہاں نہیں، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی نہیں ہے۔ محرم نامحرم سکھائیں، 7 سال میں سکھائیں اسے۔ 7 سال کی بچی کو محرم نامحرم سکھا دیں، یہ کزن تمہارا محرم نہیں ہے، یہ نامحرم ہے تمہارا۔ اسلام پوری قرآن کی آیتیں آپ کو بتا رہی ہے محرم نامحرم۔ آپ اپنی بچی کو 7 سال سے سکھائیں تاکہ 9 سال تک وہ الرٹ ہو جائے، اسے پتا ہے کس کے آگے حجاب میں آنا ہے، کس کے آگے حجاب میں نہیں آنا، گھر کے اندر کس سے بات کتنی کرنی ہے۔ اسلام ہے عزیزان محترم۔ خدا جانتا ہے کہ اس ہیرے کو کیسے چھپا کے رکھنا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ رجب علی خیاط جو بہت بڑے عارف تھے، سڑک پہ جا رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو ایک خاتون جو بے حجاب تھی، بال اس کے کھلے ہوئے تھے، تو یہ اس کو دیکھ رہے تھے، تو کہا بابا آپ ہمیں منع کرتے ہیں نا، محرم کو نہیں دیکھے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ کہا کیا؟ کہا یہ اپنے ساتھ آگ لے کے جا رہی ہے، نامحرم عورت، بال کھلے ہوئے، بدن نمایاں، آج کل جو ہمارے عام ہو گیا ہے۔ کہا یہ جو جا رہی ہے سڑک پہ، یہ آگ جہنم کی اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ بھی اسی آگ میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لو کہ آدمی کہاں آگ کے اندر گھوم رہا ہے صبح شام۔ سارے جب آپ تربیت نہیں کریں گے یہی ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی واجبات، نماز اپنے ٹائم پر، اپنے روزے، یہ سب جو ہے وہ خود کر لے۔ ایک مولا کا ماننے والا آیا، اس نے کہا کہ مجھے مولا کی زیارت کر، کبھی اس کی چابی نہیں ہے، ہم نہیں دکھا سکتے۔ کہا مجھے دکھا دو۔ کہا ایک سوراخ ہے جس سے ہم دیکھتے رہتے ہیں قیدی کو،
اس میں سے تمہیں دکھاتے. اس نے دیکھا تو امام کچھ نظر نہیں آیا. وہ چھوٹا سا کمرہ کتنا بڑا ہوگا کہ امام نظر نہیں آئے. کہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. کہا غور سے دیکھو. کہا ایک چراغ ہے اور ایک کپڑا پڑا ہوا ہے. کہا یہ کپڑا نہیں ہے, یہی امام ہے. اور اتنا امام نحیف ہو چکا تھا, اتنا امام کمزور ہو چکا تھا. عزاداران محترم, اتنا امام کمزور ہو چکا تھا کہ امام نظر نہیں آ رہا. ہاں ارے تنگ آ گیا وہ ظالم اور نہیں دے سکے امام کو. آخر کار امام کو زہر دے دیا گیا. اس نے نگہبان نے کچھ شیعوں کو بلایا, کچھ علماء کو بلایا اور بدن دکھایا. کہا دیکھو اس بدن پہ کوئی نشان تو نہیں ہے جس کی وجہ سے. کہا نہیں, اس پہ تو کوئی ضربت کے نشان نہیں ہے, اس پہ کوئی کسی چیز کے نشان نہیں ہے. کہا دیکھو خود گواہ ہو جاؤ, امام تبھی موت مرا ہے, ہم نے امام کو نہیں مارا, اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے. ہاں عزاداران محترم, پھر امام کے جنازے کو بولا رکھ دو جا کر. کہاں پر رکھ دو؟ پل پر رکھ دیا. ارے کہاں تھے شیعہ؟ عزیزان محترم تحمل کیجئے, سوچئے. کیوں خدا چاہتا ہے کہ یہ جو آرام سے بستر میں سو رہا ہے میں اسے اٹھاؤں, یہ وضو کرے, صرف 2 رکعت بس. اتنی محنت سے پروردگار اٹھا رہا ہے, 10 رکعت تو پڑھوا لیتا. کہا صرف 2 بس. کیوں؟ خدا ہے, محبت کرتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے عاشق کیسے ہے میرے.